من إلا غفرت ولا حاجة إلا قضيت يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. ان کا سلیس ترجمہ اور معنی الف لام میم، ان حروف کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ آیات ہیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی، جو ہدایت اور رحمت ہے اچھائی کرنے والوں کے لیے. اچھائی کرنے والے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کا آخرت پر پختہ ایمان ہے. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ سے ہم نے یہ عنوان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کرنے والے کون سے لوگ قرار دیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اچھائی کرنے والے ہیں. اس موضوع کی ہم نے ضرورت کیوں سمجھی؟ رمضان گزارنے کے بعد مسلمانوں کے مختلف جو طبقات ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو ایمان اور عمل میں پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ایمان و عمل میں نیکیوں میں تو پہلے سے بہتر نہیں ہوتا، لیکن اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی حاصل کر لیتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان میں عام دنوں کی نسبت
کچھ بہتر ہوتے ہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد وہ بھی گزر جاتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کی زندگی کے اندر گناہ کرتے ہوئے رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشیوں میں مگن ہیں ان سے ہم محبت کریں، اور محبت کرتے ہوئے ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں لے کر آئیں، ان کے ایمان اور عمل کو بہتر کریں، اور ان کو ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس گناہ کی لذت ہے، آپ نیکی کی لذت حاصل کریں۔ نیکی کی لذت ایسی حقیقی لذت ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر گناہ کی طرف پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کی لذتیں جہاں ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے کم تر ادنا محبت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ شیطان ہمارے لیے گناہوں کو مدین کر دیتا ہے اور انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اور ہدایت کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے گناہ گاروں کو اپنے سینے لگانا۔ شیطان نیک لوگوں کی نیکیوں کو برباد کیسے کرتا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیاں کرنے کے بعد ریاکاری سے ان کے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں، ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ لیکن آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، سب سے زیادہ انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والا جو عمل ہے کہ انسان گناہ گاروں سے نفرت کرے کہ میں نیک ہوں اور یہ گناہ گار ہے اور میں اس سے بہتر ہوں۔ انبیاء اور اللہ کے رسولوں کی یہ سنت اور شیوہ ہے کہ وہ گناہ گاروں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی رضا اور اس کی رحمت اور فضل کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کے فوائد بتاتے ہیں، اور ان کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے پیارے رسول کی طرف، نیکیوں کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف۔ اب یہاں میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، انسان جو ہے وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیاں اس کی ضائع ہونے کا سبب دوسروں کے گناہ گننا، دوسرے بندوں کے گناہ گنتے رہنا کہ یہ بھی گناہ کرتا ہے، یہ بھی گناہ کرتا ہے، یہ بھی گناہ کرتا ہے۔ آپ 1000 لوگوں کے بھی گناہ گن لیں، گناہ گننے سے کوئی بندہ نیکوکار اور متقی پرہیزگار نہیں ہوتا۔ متقی اور پرہیزگار کی ایک بنیادی علامت ہے وہ لوگوں اور ان کی شکلوں سے، حسب اور نسب سے، ان کے مالوں سے، ان کی نیکیوں سے، ان کے گناہوں سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے گناہ گننے سے بھی بندہ جو ہے وہ نیکوکار نہیں ہوتا ہے۔ حضرات،
میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شراب پی لی ہے، طہرنی، مجھے پاک کرے. اب اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دینا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گناہ کی وجہ سے دنیا کے اندر اگر انسان پر حد لگ جائے آخرت میں پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے شراب پی ہے، مجھے پاک کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حد لگوائی. اب ایک بندہ جو ہے وہ حد لگنے کے بعد اس کو ملامت کرنے لگا، تو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، کیا فائدہ شراب پینے کا، حد اپنے اوپر لینے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے. فرمایا دا خبردار اس کو اگر کوئی تو نے بات کی، انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. حضرات یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرنا، تنگیاں نہ کرنا. بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دینا، نفرتیں مت پھیلانا. اب ہمارے جو خطباء ہیں وہ سختیاں کرتے ہیں اور سہولتیں نہیں بتاتے، وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں اور بشارتیں نہیں دیتے، وہ جہنم کے کھٹکے سناتے ہیں اور جنت کی بہاریں نہیں بتاتے. تو یہ جو افراط و تفریط ہے، اس افراط و تفریط کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دینداروں سے اور دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بتایا تھا کہ لوگوں کی طبیعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک کہ جن کو آپ ڈراتے ہیں اور ڈرانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف آ جاتے ہیں، اور دوسری طبیعت وہ لوگ کہ جن کو آپ خوشخبری دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی و رسولوں کا وصف بتایا ہے رسلا مبشرین و منذرین، میرے رسول ہیں جو خوشخبریاں دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. صرف بشارتیں دیتے جانا، بشارتیں دیتے جانا، جنت کے ٹکٹ ہی بانٹتے رہنا، یہ بھی نبیوں کی سنت نہیں ہے. اور ڈراتے ہی رہنا اور ڈراتے ہی رہنا اور کھٹکے سناتے رہنا اور پھر قبر کی رات اور دوزخ کا کھٹکا اور ڈراوے، یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. اگر آپ نے ڈر کی ایک بات کی ہے تو آپ کو جنت کی اور رب کی رحمت کی دو باتیں کرنی چاہیے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ تھوڑا ڈرانا اور زیادہ رب کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے انعام اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کا بیان کرتے رہنا. اب جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اچھائی کرنے والوں کے قریب ہے. اب اچھائی کرنے والے، یہاں بڑے نکتے کی بات ہے، ذرا سمجھ لینا. ماشاءاللہ بڑے بڑے مذہبی لوگ، پڑھے لکھے پروفیسر، ماسٹر، دانا لوگ بیٹھے ہیں. ایک بات کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اچھائی کرنے والوں کے قریب ہے. یہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ انسان کے اخلاق اور اس کی عادات بہتر ہوں، بہتر کرنے کے لیے ہے. اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آپ کے اندر بے حیائی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، چور چکاری بھی ہے، آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی. اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور متکبر بھی ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کا عمل آپ کو فائدہ نہیں دے رہا. اگر آپ حاجی بھی ہیں اور آپ کا دل سخت بھی ہے
تو آپ کے حج نے آپ کو فائدہ نہیں دیا۔ عبادات جو ہیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں، انسان کی تربیت کرتی ہیں، اس کے اخلاق کو، اس کے دماغ کو، اس کی شرمگاہ کو، اس کی سوچ کو، اس کی چال ڈھال کو بہتر کرتی ہیں۔ اور اگر یہ بہتری آپ کے اندر نہیں آئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادات نے آپ کو فائدہ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے عبادات جو ہیں ان کے کرنے پر، یعنی اچھے طریقے سے اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی ہیں، لیکن جو انسان اپنے اخلاق اور کردار کو عبادات کے ساتھ بہتر کر لیتا ہے، ذرا سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیا کہا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، الا اخبرکم بعمل، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ انسان وہ عمل کرے تو مسلسل روزے دار اور مسلسل تہجد پڑھنے والے کے برابر ہو جائے۔ اب مسلسل روزے رکھنا اور مسلسل تہجد پڑھنا یہ بات سننے میں بڑی آسان ہے، لیکن عمل کرنے میں یہ انسان کے لیے انتہائی عظیمت والا، مشکل تو لفظ پیچھے رہ جاتا ہے، انتہائی عظیمت والا عمل ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل کرنے سے انسان مسلسل تہجد پڑھنے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ بلا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ میں تمہیں عمل بتاؤں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، بہم اصلاح کرنا، اصلاح رکھنا، اپنی ذات کو درست رکھنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، اپنی زبان کو درست رکھنا، اپنے رویے کو درست رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، میزان میں سب سے وزنی جو چیز ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ حضرات آپ کو میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، نبی علیہ السلام نے 4 عمل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، سلامتی کے ساتھ جنت کی بشارت۔ اب ایک عمل کا تعلق جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ہے، اور 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے اخلاق اور اس کی عادات کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اب یہ سلام کو عام کرنے والا جو عمل ہے اس کا تعلق بھی اخلاق کے ساتھ ہے۔ میں علماء کو یہاں پر نصیحت کرتا ہوں کہ ہم علماء یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ لوگ ہم سے سلام لیں اور ہم نے کسی سے سلام نہیں لینا، بلکہ یقین جانیے معاشرے کے اندر کئی لوگ گزرتے ہیں، ان کے چہروں پر داڑھیاں سنت رسول اور ان کی ظاہری حالت شریعت کے مطابق ہے، لیکن سلام لینے کا عمل ان کے اندر موجود نہیں۔ اس عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ ہمارے قریب نہیں ہوتے، اور شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بریلوی ہے اور یہ تو دیوبندی ہے اور یہ تو شیعہ ہے۔ حدیث میں اہل حدیث کے اہل حدیث پر 6 حق نہیں ہے، حدیث میں مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے کہ کوئی بھی مسلمان آپ کو ملتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سلام لینے میں اس سے پہل کریں۔ اب سلام لینے کا جو عمل ہے اس کا تعلق بھی اخلاق کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ آج کل یہ بڑی سلامیں لے رہا ہے، خیر ہو لگ دے اینو کوئی میرے نال مطلب ہے، یعنی مطلب ہو تو ہم سلام لیتے ہیں اور اگر مطلب نہ ہو تو ہم سلام بھی نہیں لیتے۔ رشتہ اگر کرنا ہو، کسی کا بیٹا بیٹی پسند آ جائے، انسان 1-2 سال پہلے ہی سلام لینے کا عمل شروع کر لیتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے جی، السلام علیکم۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہے کہ ہم نے اسے بیٹا یا بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ پوچھنا ہے۔ تو یہ اخلاقی گراوٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو کہا ہے نا کہ اللہ کی رحمت اچھائی کرنے والوں کے قریب ہے،
اس اچھائی کرنے والوں میں سب سے پہلے وہ بندہ شامل ہے کہ جس کا اخلاق درست ہے اور وہ سلام لینے میں پہل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو واقف ہے اس سے بھی سلام لو، جو واقف نہیں ہے اس سے بھی سلام لو، جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے سلام لے، جو سواری پر ہے وہ بیٹھے ہوئے پر سلام لے، اسی طرح جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وَإِذَا دَخَلْتُمُ الْبُيُوتَ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کے ساتھ نفس کا تکبر بھی ختم ہوتا ہے اور اس عمل کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بھی بنتا ہے اور اس عمل کے ساتھ وہ اخلاق حسنہ کا فاضل بھی بن جاتا ہے کہ بغیر مطلب کے، بغیر واقفیت کے کسی بھی مسلمان سے سلام لینا۔ حضرات دوسرا عمل وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کھلاؤ۔ اب ہمارا مذہبی جماعتوں نے بیڑا غرق کیا ہے، ہمیں کھانے کھلا کھلا کر جلسوں کی رونق اکٹھی کرنے کے لیے اشتہاروں پہ لکھ دیتے ہیں کھانے کا بہترین انتظام ہوگا، اور مذہبی لوگ سب سے زیادہ بڑی معذرت کے ساتھ کھانے کے ادب اور آداب سے ناواقف طبقہ اگر دنیا کے اندر ہے تو مذہبی لوگوں کا ہے کہ نہ ان کو سنت کے مطابق کھانے کا پتہ ہے اور نہ ہی پھر کھانے کے آداب کا پتہ ہے، نہ ایثار کا پتہ ہے، نہ حلم کا پتہ ہے، نہ صبر کا پتہ ہے، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم اپنے پیروں کے تلے رون دیتے ہیں۔ تو اخلاق حسنہ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ دوسرے کو کھانا کھلائیں۔ حضرات وصل الارحام، سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے۔ بڑے بڑے مفتی فیل ہیں، شیخ الحدیث فیل ہیں، خطیب فیل ہیں، علامے فیل ہیں، بڑے بڑے ماسٹر پروفیسر فیل ہیں، بلا وجہ بھائیوں سے ناراض، بہنوں سے ناراض، رشتہ داروں سے ناراض، اسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرے، جو ماں کے پیٹ کے رشتے ہیں ان کو جوڑے۔ اب ماں کے پیٹ کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو دادی سے رشتے جو بنتے ہیں، جو پھپھیاں ہیں، جو چچا تایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اسی طرح نانی کے پیٹ سے جو رشتے ہیں، جو خالہ ہے، جو ماموں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تہجد کا اہتمام کریں۔ اب آپ اس حدیث پر غور کریں، ایک عبادت ہے اور 3 عادتیں ہیں۔ عادتیں اس کی بہتر ہیں، اخلاق اس کا بہتر ہے، عادتیں اس کی بہتر ہیں، پھر اس کی عبادت کا اس کو فائدہ ہے، اور اگر اس کی عادات بہتر نہیں ہیں تو اس کی عبادت کا معاشرے میں بھی کسی کو فائدہ نہیں۔ آپ 1000 نمازیں پڑھتے رہیں، آپ 24 گھنٹے نوافل پڑھتے رہیں، آپ کے نوافل کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عبادت جو ہے یہ بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق اور ایک رابطہ ہے۔ حضرات جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، ہدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات یہ ہدایت اور رحمت اچھائی کرنے والوں کے لیے، یعنی قرآن مجید بھی ان کو ہدایت دیتا ہے جو اچھائی کرنے والے ہیں۔ اب اچھائی کرنے والے کون ہیں ذرا سنتے جائیے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ اب یہ غصہ پی جانا، اس سے کوئی بندہ بھی ہم سے واقف نہیں ہے کہ غصہ پی جانے سے مراد کیا ہے۔ کبھی کسی بندے نے اپنی اولاد کے بارے میں غصہ نہیں پیا، کبھی کسی بندے نے اپنے بھائیوں کے بارے میں غصہ نہیں پیا، کبھی کسی بندے نے اپنے ملازموں کے بارے میں غصہ نہیں پیا۔ ہماری زندگیوں میں اس کا تصور نہیں ہے،
मौलवी साहब भी बिगड़ जाएं, तबाही फेर के रख देते हैं। मस्जिदों के अंदर 2-2, 3-3 पार्टियां हम मौलवियों ने बनाई हुई हैं। बाप जो है वो भी गुस्से के अंदर औलाद उनकी मोहब्बत को उधेड़ के रख देता है। ऐसे ही भाई भाइयों के साथ करते हैं, और ऐसे ही जो मालिक है वो मज़दूरों के साथ करते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से जाते हुए उम्मत मुस्लिमा को 2 नसीहतें की हैं। पहली नसीहत की कि नमाज की पाबंदी करना, और दूसरी जो नसीहत है वमा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे मातहत हैं, तुमसे छोटे हैं, तुम्हारी कफ़ालत में हैं, तुम्हारी दुकानों पर ड्यूटियां करने वाले हैं, तुमसे छोटे तबके पर मुलाजिमीन हैं, घर के अफराद से लेकर बाहर तक जो भी आपके ज़ेरे असर है उसके बारे में नरमी करते रहना और अल्लाह ताला से डरते रहना। हम नहीं डरते, बड़ी माजरत के साथ। हम 2-4 मसलों वाले मुसलमान हैं, 2-4 मसलों वाले मुसलमान हैं। जो गरीब हैं नमाज़ें पढ़ी जाएंगे, ना कोई जुती छड़नी है ना कुरान छड़ना है। जड़े मालदार ने वो हज उमरे करी होंगे, ना करोड़ा छड़ने ने ना अरबा छड़ने ने। मौलवियों ने ना कोई सदक़े को माफ़ी देनी है ना ज़कात को देनी है, जो आना है हड़प करते जाना है। घंटाघर बने हुए हैं ज़कात के मसारफ़ का कि सारी गलियां हमसे शुरू होती हैं और हम पर ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह के लिए समझो, ज़रा इस बात को समझो कि गुस्सा पी जाने का अमल क्या है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले बेटे और नवासे, तमाम सहाबा किराम उनसे मोहब्बत करते थे। किस वजह से? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे, आप उनकी मोहब्बत में सजदे से सर नहीं उठाते थे, ऊपर बैठे हुए हैं। आप उनके लिए मिंबर से उतर आते थे, और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी की मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करते थे। बड़े लाडले थे, बड़े प्यारे थे। हज़रात हुआ क्या, लौंडी जो है वो गरम गरम सालन जो है ना, सालन उसकी तश्तरी या हंडिया जो है वो लेकर के आई। उन्होंने ठुड्डा लग गया, यानी वो पाँव पर चोट लग गई, कोई रुकावट आ गई, और वो बर्तन जो है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर गरम गरम बर्तन गिर गया, सालन ऊपर गिर गया। अच्छा, वो जानती थी कि ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये राज़ी कैसे होते हैं और नाराज़ क्यों कर होते हैं। उसने कहा वल काज़िमीनल गैज़ा, अल्लाह के बंदे तो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। अब आप देखें, गरम गरम सालन इंसान के ऊपर गिर जाए और हो भी वो बड़ा लाडला, और फिर चेहरे पर बड़ा गुस्सा आए कि जलाकर रख दिया, लेकिन वो कुरान मजीद की आयत करीमा का सिर्फ एक टुकड़ा पढ़े, वल काज़िमीनल गैज़ा, कि अल्लाह के बंदे तो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उसी वक़्त दांते बगैर कहा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उसने आयत करीमा का अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफीना अनिन्नास, कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो तो लोगों से दरगुजर भी करते हैं। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझसे दरगुजर भी फरमाए। दरगुजर क्या है, अब सुने। हसन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, जा, मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। ये है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला ऐसे अच्छाई करने वालों को पसंद करता है। तो अपने अंदर ये खूबी भी पैदा करें कि आप गुस्से को पी जाने वाले बने और आप लोगों से दरगुजर करने वाले बने। इंसान का दिल तब तक अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल की मोहब्बत से लबरेज नहीं हो सकता, और उसको इबादत की मिठास नहीं मिल सकती जब तक उसका दिल हसद से, कीने से भरा हुआ हो, बुग़्ज़ से भरा हुआ हो, गुस्से के साथ भरा हुआ हो। इस दिल को गुस्से के मरज़ के साथ कभी बीमार ना करें। अगर इस दिल को
غصے کے مرض کے ساتھ بیمار کریں گے۔ آپ ہمیشہ مذہبی ہیں تو بظاہر مذہبی ہیں، آپ حقیقی مذہبی نہیں ہیں۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو کینسر کی حیثیت رکھتی ہیں، ان بیماریوں کے اندر روحانی بیماری غصہ بھی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے ماں باپ کا گستاخ بنائے گی۔ جو بندہ غصے والا ہے سنتے جائیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ غصے والا ماں باپ کا گستاخ، غصے والا بیوی کے ساتھ ساری زندگی لڑتا رہے گا، غصے والا اپنے بیٹوں بیٹیوں کو گالیاں دیتا رہے گا، غصے والا مولویوں کو اپنے نشانے پر رکھ لے گا، غصے والا حاکم وقت کی غیبت کرتا رہے گا اور گالیاں دیتا رہے گا۔ نمازیں پڑھتا ہے غصے کے ساتھ نمازیں ضائع، زکوٰۃ دیتا ہے غصے کے ساتھ زکوٰۃ ضائع، حج کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی حاجی وہاں پر احرام کی حالت میں بپھرے ہوئے ہوتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں روٹی نہیں ملی، اور ساری زندگی رب کا رزق کھاتا رہا ہے۔ اگر ایک وقت یہاں تجھے روٹی نہیں ملی تو کیا ضرورت ہے گالیاں دینے کی؟ تو میرے بھائیوں دوستو، شہوت کی بیماری دل کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، مال کی حرص اور ہوس دل کو آلودہ کر دیتی ہے، حسد بغض یہ دل اس کو نکارا کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو غصہ ہے وہ بھی انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو اچھائی کرنے والے ہیں نا ان کا آخرت پر بڑا پختہ یقین ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے آخرت کے ڈراوے سنا کر ہمیں جو نصیحتیں کی ہیں وہ میں 4 نصیحتیں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائی کرنے والے جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ان کا نام ہے ابو الدرداء کنیت، اور اویمر ان کا نام ہے، اویمر اجلانی کنیت ابو الدرداء۔ یہ ابو الدرداء جو ہیں یہ نبی علیہ السلام سے بڑے بڑے فقاہت اور سمجھداری والے سوال کرتے تھے۔ ان سوالات کے اندر ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا آسمان کو یوں دیکھا، ذرا میری طرف دیکھیے گا، ایسے آپ آسمان کو دیکھ رہے تھے، آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم، ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو تجھے بڑا سمجھدار بندہ سمجھتا تھا اور تو نے یہ کیسی سطحی سی بات کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ علم تھا کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، عمل سے، آخرت سے، انسان کی قبر کی زندگی سے۔ فرمایا کہ کیا یہ یہود و نصارہ موجود نہیں ہے جو اپنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک بہت بڑی مسجد بندوں سے بھری ہوئی ہوگی، حالت نماز کے اندر انسان ہوں گے۔ کس حالت کے اندر؟ نماز کی حالت میں۔ فرمایا نمازیوں کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اچھائی کرنے والے ہیں نا وہ دل کے ان امراض موذی مرضوں سے جو روحانی کینسر ہیں ان سے متخلا اور بری اور پاک ہوتے ہیں۔ تو ابو درداء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض ایسے عمل ہیں کہ جن پر نبی علیہ السلام نے بات کو بار بار دہرایا ہے، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دفعہ بات کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر بات کو دہرایا ہے 3 مرتبہ، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، بلکہ جیسے اللہ کے نبی نے غصے کا علاج بتایا ہے ایسے آپ نے کسی اور مرض کا علاج بھی نہیں بتایا۔
بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو پچھاڑ دے کسی کو ہرا دے، چوکے انہوں زمین دے ہوتے پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ پہلوان ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر کہا کہ غصہ نہیں کرنا۔ میں اور آپ ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم بڑی ساری اچھائیوں سے، خیر سے، دنیا آخرت کے فائدوں سے صرف اس وجہ سے محروم ہوئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں۔ یہ نوجوان، بھائی تو مرد ہے، تو خامد ہے، تو بادشاہ سلامت نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلامت بن کر لونڈیاں اور حقیر سمجھتے ہوئے بیویوں کو تکلیف دینا اور طلاقیں دینا، یہ کوئی بہادری اور کوئی جرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان، یہ آخرت کے بارے میں ڈراوا ہے، فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اب پاکستانی جو قوم ہے، کچھ ہمارے مرض ایسے ہیں جو پوری قوم کے ہیں، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ سندھی ہو، وہ پٹھان ہو، بلوچی براوی ہو، وہ وہابی دیوبندی، کوئی بھی ہو، اس کا کسی قوم سے، زبان سے، مسلک سے تعلق ہے نا، اس کے اندر یہ مرض ہے۔ پہلا مرض کیا ہے؟ ہر پاکستانی نہ ڈاکٹر ہے، ہر پاکستانی مشورہ دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، بڑا گویڑی ہے، بندوں کو بڑے کرتب بتائے گا۔ ہر پاکستانی جو ہے نا وہ سیاستدان ہے، مبصر بنتے ہوئے حکمرانوں پر تبصرے کرے گا، ان کی برائی کرے گا، حالانکہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری زبانیں بھی بڑی چتر چتر چلتی رہتی ہیں اور نہ حق چلتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ لوتھڑا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور وہ لوتھڑا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دینے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع وہ یہی ہے کہ جن بندوں کے قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ بندے کون ہیں؟ وہ بندے ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بندے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بندے ہیں جو اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہیں، وہ بندے ہیں جن کے قریب اللہ کی رحمت ہے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ بندے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس بندے کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلیکرم جارہ، وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی طرف تحفے تحائف بھیجے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اس کی غمی کو اپنا غم سمجھے۔ اب مجھے کوئی ایک اہل حدیث اور اہل سنت بتا دے جو فی زمانہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے والے ہو، بلکہ ہماری مسجدوں سے سب سے زیادہ تکلیف ہمارے ہمسایوں کو ہوتی ہے۔ یہ سپیکروں کی ایسی آواز جو مریضوں کو تکلیف دے، بوڑھوں کو تکلیف دے، اور کس نے تمہیں کہا ہے کہ اتنی بلند آواز رکھو کہ اذان کی آواز بھی لوگوں کے لیے تکلیف بن جائے؟ اللہ کے لیے اس کو بھی سمجھے، مناسب آواز ہونی چاہیے، رستوں کو تنگ نہیں کرنا، پہاڑیاں بناتے ہوئے اور زمین کے اوپر کھیل کھلواڑ کرتے ہوئے اور جلسے اور جلوسوں کے نام پر لوگوں کے رستے بند کر دینا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ایسے مذہب اور دین کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان ہے، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ 3 دن تک مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ واجب ہے۔ اس کے لیے اچھا کھانا پکائیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو گھر والا کھانا کھلائیں تو یہ بھی جائز اور درست ہے، لیکن اگر آپ حسن سلوک کریں تو یہ بات یاد رکھیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے بندے کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئی، اس نے اپنے خامند کا شکوہ کیا بڑے بہترین طریقے سے۔ خامند کا شکوہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا خامند بڑا ہی نیک ہے، رات کو تہجد پڑھتا رہتا ہے، مصلی پر، بیوی کے بستر پر نہیں۔ یہ جملہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے، مصلی پر ہی رہتا ہے، اور دن میں بھی روزے رکھتا ہے، دن روزے رکھ کر اور رات کو مصلی پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اس کو بلوا لیا، فرمایا بڑی تو نمازیں پڑھتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، اللہ کی توفیق ہے، روزے بھی ماشاءاللہ تو بڑے رکھتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ فرمایا سن، ولی ضیفک علیک حق ولی زوجتک علیک حق، اگر تو مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو تجھے اپنی بیوی کے بستر پر بھی ہونا چاہیے کہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تو روزے رکھتا ہے، مہمان آتے نے تے مہمان نو بندہ باہ چھڑے، گلاں باتاں کرتا رہے، اس سے باتیں کرتا رہے، گفت و شنید کرتا رہے، اور جب جانے کا وقت ہو تو پھر اسے ٹیٹ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اچھا دسو پھر کھاؤ گے کی تے پیو گے کی؟ یہ اکرام ضیف نہیں ہے۔ اکرام ضیف ہے کہ آپ اس سے واقف ہوں، آپ واقف نہ ہوں، آپ کو مطلب ہو، اس کو مطلب ہو نہ ہو، آپ کے پاس آیا ہے تو موسم کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنا۔ میں نے عربوں کے اندر یہ عادت دیکھی ہے، ان کے ہاں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، کوئی بندہ بھی جب جاتا ہے سب سے پہلے وہ اس کے سامنے سادہ پانی پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ پانی پئیں، پھر اس کی طبیعت کے مطابق، بھائی شوگر کا مریض تو نہیں ہے، ایسے جملے پوچھ لینا، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے کہ آپ کیا پسند کریں گے، فوراً اس کو پانی پلائیں، چائے پلائیں، پھر اس کے بعد اس کی بات سنیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور وتیرہ ہے، اور یہ اچھائی کرنے والوں کی عادت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اپنے مہمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ رزق کو بڑھانے والے اعمال ہیں، انسان کی زندگی میں خیر و برکت لانے والے اعمال ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اچھائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اب سبق ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں، بھئی اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ اچھائی کرنے والے جو بغیر غرض مطلب پہچان کے السلام علیکم کہتے ہیں۔ اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ جو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنے دل کے اندر حسد بغض نہیں پڑنے دیتے۔ اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ جو ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں۔ اور اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ جو یاوہ گوئی نہیں کرتے کہ ہر وقت ہی زبان چلتی رہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ جن کا اپنی شہوت، اپنے سیکس پر کنٹرول ہے۔ اور اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔